سوال ما قولکم فی حیات النبی علیہ الصلاۃ والسلام فی قبرہ الشریف، تمہارا کیا کہنا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حیات کے بارے میں اپنی قبر مبارک میں؟ حل ذالک امر مخصوص بہ، کہ یہ حیات صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ام مثل سائر المؤمنین، یا تمام ایمان والوں کی طرح آپ کو حیات برزخی حاصل ہے؟ سمجھ گئے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال یہ ہے، پانچواں سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کو کوئی خاص قسم کی حیات حاصل ہے، یا عام ایمان والوں مسلمانوں کی طرح آپ کو برزخی حیات حاصل ہے، جیسے کہ عام مسلمانوں کو حاصل ہے ویسی ہی حیات حاصل ہے، کوئی خاص حاصل ہے؟ یہ سوال ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ الجواب، عندنا و عند مشائخنا حضرت الرسالتی صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ شریف، ہمارے اور ہمارے اکابر کے نزدیک حضور علیہ السلام زندہ ہیں اپنی قبر مبارک میں، وحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاویۃ، اور حضور علیہ السلام کی یہ حیات دنیاوی ہے۔ پڑھو بھی جواب، حضور علیہ السلام کی یہ حیات کیا بھی؟ دنیاوی ہے۔ جی، من غیر تکلیف وہی تکلف، بغیر مکلف ہونے کے، دنیاوی حاصل ہے لیکن بغیر مکلف ہونے کے۔ جی، وہی مختصۃ بہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، انہوں نے پوچھا اب مخصوص بھی، کیا آپ وسلم کے ساتھ یہ حیات خاص ہے؟ تو جواب، وہی مختصۃ بہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ والی حیات حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے، بلکہ حضور کے ساتھ ہی نہیں، وبجمیع الانبیاء، تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ والی حیات حاصل ہے، والشہداء، اور شہداء کو بھی یہ حیات حاصل ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، کہ یہ امر، یعنی یہ امر مخصوص انہوں نے پوچھا تھا، کوئی حیات مخصوص حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہا کہ جی حیات مخصوص حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف حضور کو نہیں بلکہ انبیاء کو بھی وہ حیات مخصوص حاصل ہے، اور شہداء کو بھی وہ حیات مخصوص ہے۔ اچھا، انہوں نے پوچھا تھا کیا عام مسلمانوں کی طرح برزخی حیات ہے؟ کہہ رہے ہیں لا برزخیۃ، عام مسلمانوں والی برزخی لا برزخیہ، برزخی نہیں ہے، کما ہی حاصلۃ، جو کہ حاصل ہے تمام ایمان والوں کو، تمام مومن مسلمانوں کو جو حیات حاصل ہے وہ والی برزخی حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ والی حیات حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمام مومنوں کو نہیں بلکہ لجمیع الناس، یہ تو تمام انسانوں کی یہ والی حیات حاصل ہے۔ کس کو حاصل ہے بھئی؟ تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، ہر قسم کے بندے کو یہ والی حیات حاصل ہے۔ کما نص علیہ، جیسے کہ تصریح کی ہے اسی بات پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے کے اندر، انباء الازکیاء بحیات الانبیاء، اس رسالے کے اندر، حیث قال، یہاں تک کہ کہا ہے، قال الشیخ التقی، انہوں نے نقل کیا ہے شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، کیا نقل کیا؟ حیات الانبیاء والشہداء فی القبر، انبیاء اور شہداء کی حیات قبر میں، کا حیاتہم فی الدنیا، جیسے کو ان کو حیات تھی دنیا کے اندر ویسی ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس پر دلیل کیا ہے؟ جی، وَلَيَشْهَدُ لَهُ صَلَاةٌ، ولی کہا اس میں، وَيَشْهَدُ لَهُ ہے، اچھا، وَيَشْهَدُ لَهُ صَلَاةٌ صلاۃ موسیٰ علیہ السلام فی قبرہ، اور اس کی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا ہے اپنے قبر مبارک میں۔ فإن الصلاۃ، کیونکہ یہ اب استدلال کیا ہے، استدلال کا طریقہ بتا رہے ہیں، فإن الصلاۃ، کیونکہ یہ نماز پڑھنا، تستدعی، یہ تقاضا کرتا ہے، جسدن حیًا، ایک ایسے جسم کا جو کہ کیا ہو؟ زندہ ہو، الی آخری ما قال، یہ ان کے قول کا خلاصہ ہے، الی آخری ہی جسے ہم کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ فثبت بہذا، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی، ان حیاتہ، نبی علیہ السلام کی حیات دنیاوی ہے اور برزخی ہے۔ یار ابھی تو پیچھے کا لا برزخیۃ، برزخی نہیں، اب کہہ رہے اب دنیاوی بھی ہے برزخی بھی ہے، کہہ رہے اس کا مطلب بتا رہے ہیں برزخی اس لیے ہے لکونھا فی عالم البرزخ، کیونکہ یہ برزخ عالم برزخ کے اندر ہے، اس وجہ سے اس کو ہم برزخی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو انہوں نے بطور دلیل کی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر دیا، اور ان کی کتاب بھی بتا دی کہ وہاں پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے،
اور شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے قول یہ نقل کیا ہے. ٹھیک. اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے اساتذہ میں سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہوں نے اس پر تو ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اور ایسا رسالہ لکھا ہے کہ آج تک اس جیسا رسالے کی کوئی مثال نہیں دیکھی گئی. بے مثال رسالہ ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ جی کیا ہے بتانا؟ ابھی حیات. تم بتاؤ بھائی. تم بتاؤ بھائی. ہمارے شیخ شمس الاسلام والدین محمد قاسم العلوم علی المستفیدین قدس اللہ سرہ العزیز فی حاضر المبحث، اس مبحث کے اندر ان کا ایک رسالہ ہے مستقل، دقیقۃ، نہایت دقیق ہے، مطلب بہت ہی عمدہ ہے، ماخذ بدیع المسلک، اور عجیب اس کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، انوکھے انداز میں لکھا ہوا ہے. لم یرا مثلھا، اس جیسا نہیں دیکھا گیا. قد طبعت، وہ بھی شائع ہو چکا ہے اور وہ بھی لوگوں میں مشہور ہے. وہ اسمھا، اس کا نام کیا ہے؟ آب حیات. ای ماء الحیات. آب حیات کا معنی کیا ہے؟ ماء الحیات. آب حیات کس میں بولتے ہیں؟ ہاں؟ کون سا لفظ ہے آب حیات؟ آب حیات نہیں سمجھتے عربی لوگ؟ سمجھتے ہیں؟ کیوں؟ پیش آب. پیش آب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیش کا معنی سامنے سے، آب کا معنی پانی. جو سامنے سے پانی نکلتا ہے اس کو پیشاب بولتے ہیں. صحیح ہے؟ ہاں. یہ تو ہو گیا 5واں سوال اور اس کا جواب. ٹھیک ہے. اب تھوڑے سے ان کے اندر سوال دوبارہ سمجھ لیں. خلاصہ سوال یہ ہے، 5واں سوال، تمہارا کیا کہنا ہے حضور علیہ السلام کی حیات کے متعلق؟ کیا تمہارا عقیدہ بریلویوں والا ہے یا تمہارا عقیدہ غیر مقلدین والا ہے یا مماتیوں والا ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ بھائی اب ہم جو مسلک ہے ہمارا وہ افراط اور تفریط سے کیا ہے بھائی؟ خالی. اور دین اسلام جو ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو جو دین اسلام پسند ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ افراط اور تفریط سے کیا ہے بھائی؟ یہودیت کے اندر کیا تھی بھائی؟ عیسائیت کے اندر کیا تھی؟ ایک میں افراط ہے، ایک میں تفریط ہے. اور اللہ نے اس امت کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا امتوں وسطا، امت وسط بنایا ہے. آپ نے نور الانوار کے اندر پڑھا ہوگا، شروع کے اندر پہلے صفحے کے اندر اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اعتدال والا راستہ. وہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے جس کے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. اور سمجھ رہے بات کو؟ ہاں. نہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک کے اندر یہ مغضوب علیہ بن گئے تھے اور ایک ضال بن گئے تھے. یہودی مغضوب علیہ بن گئے تھے اور عیسائی ضال بن گئے تھے. ہم ان سے کیا ہے بھائی؟ بات ہے. تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کیا حضور کو وہ والی حیات حاصل ہے جیسا کہ بریلیوں نے کہا ہے، احمد رضا کا عقیدہ ہے، اور یا وہ والی حیات حاصل ہے جو کہ مماتیوں کا عقیدہ ہے؟ کون سی والی حیات ہے؟ کون سی حیات کو مانتے ہو جی؟ تو بریلیوں کا عقیدہ کیا ہے جی؟ بریلو کا عقیدہ یہ ہے کہ بالکل دنیا میں جب چاہیے وہ تصرف کرتے. بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبر کے اندر حیات حاصل ہے، اور وہ قبر کے اندر جو حیات ہے آپ کے اسی جسم کو ہے. ہم بھی یہاں تک قائل ہیں کہ ٹھیک ہے اسی جسم کو ہے. پھر آگے وہ چل کے کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر ازواج مطہرات کو پیش کیا جاتا ہے اور آپ ان کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں بھائی؟ بولو بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ کہتا ہے کہ بھائی جو ہے اتنی ساری یعنی ایسی والی حیات حاصل ہے، یعنی دنیا کے اندر جو کام ہوتے تھے وہ کہتا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ سارے کام ہوتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ جبکہ مماتی حضرات جو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ہم بھی قائل ہیں. مماتی نبی کی حیات کے قائل ہیں کیا؟ حیات الانبیاء کے قائل ہیں کیا وہ؟ جی نہیں. کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے قائل ہیں،
ہمارا حضرات تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو یہ سنا تھا یہ تو حیات کے قائل ہی نہیں ہے، یہ تو کہہ رہا ہے میں حیات کا قائل ہوں۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، یہ بڑے مدارس میں ہوتے ہیں لیکن چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں یہ چھپاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بات چل پڑی اسے حیات النبی کے بارے میں، کہتا ہے کہ یار اس قبر میں جو ہے حیات حاصل نہیں ہے کہ کون سی؟ بھلے آپ وسلم کے جو حیات حاصل ہے نا وہ والی وہ جنت میں حاصل ہے، جس میں مثالی کو حاصل ہے، جس میں مثالی تھا یہ تھا وہ میں نے بولا کھل گیا، مماتی کھل کر آ گیا ابھی۔ میں نے اس کو کہا تو ابھی عمرے پہ گیا تھا چند سے پہلے، عمرے پہ گیا تھا، تو مجھے سچ بتا تو شرم نہیں آئی وہاں پر جا کر تو نے کیوں سلام پیش کیا؟ اس قبر میں کون ہے؟ جسم مثالی ہے یا حضور کا جسم ہے کا؟ کیوں سلام پیش کیا تھا تو نے؟ میں نے بولا یار اللہ کا ڈر خوف پیدا کر، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر۔ اچھا اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس نے کہا کہ میں خواب دیکھا ہے کہ میں کھڑا ہوں روزے مبارک پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم حرکت کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کیا کر رہا ہے؟ حرکت کر رہا ہے۔ تو اس کی تعبیر بتاؤ یار کیا تعبیر ہے؟ یہ اس نے خواب دیکھا تھا، وہ اپنا خواب بتا رہا تھا۔ میں نے اس ایسے بات مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مماتی ہے گا، تو باتیں جو چلتی رہی تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا اللہ کے بندے، پھر وہ بہرحال یہ ہے کہ کہتا ہے یار بس آپ کو نہیں پتا، وہ سمجھ رہا تھا اس کو نہیں پتا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے علاقے کی بات ہے مولانا، آپ بات نہیں کرو، یہ ہمارے علاقے میں بہت ہوتی ہے، تم کو نہیں پتا، کراچی میں کیا پتا تم کو کسی چیز کے بارے میں، یہ ہمارے علاقے میں بہت ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، اس کے دلائل آپ سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے آپ۔ یہ میں نے بولا بس اصل میں مسئلہ یہی ہے نا، تو نے سنا ان کو، یہ مسئلہ ہے تو نے سنا اس وجہ سے تو کہتا ہے کہ ان کے دلائل مضبوط ہیں، کسی دن ادھر بھی تو سن۔ پھر اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی خواب کی تعبیر، وہ کہنے لگا خواب کی تعبیر میں نے تو یہ سمجھی ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں گا، بس اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر سلام پیش کروں گا، یہ خواب کی تعبیر۔ میں نے کہا اللہ کے بندے وہ آگے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کا حرکت ہونا، اس سے کچھ تو نکال، تو آخر وہ جو ہے نا بیچ کے اندر پھنس گیا، کچھ سمجھ میں اس کو نہیں آتی، کبھی وہ ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے، اس کا دماغ اتنی سمجھ میں آتی اس کو۔ وہ کہتے ہیں یار اتنے بڑے بڑے علماء، نام لیتا ہے وہ فلانا ہمارے علاقے کا بڑا بزرگ عالم ہے، بڑا مضبوط ہے، وہ مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، یہ وہ اس کے دلائل، اس کے آپ اس کے دلائل فلانا فلانا، وہ کرتے پھر جب وہ بڑے بڑوں کا نام وہ کر رہا ہوتا ہے نا، بڑے بڑے اس میں آ گئے تو بڑوں پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ ان بڑوں کی جو آج کل کے زمانے کے حساب سے آپ کے ہاں بڑے ہیں، اب ان کے علم کے مطابق آپ کہتے ہو اتنا بڑا علم ہے ان کا، اتنی ساری چیزیں ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہو، جب پھنستے ہو تو آپ کہتے ہو یار سارے یہ عالم غلط ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ سارے غلط ہیں کیا؟ تو پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ پھر بڑے ان سے بڑے حضرات پر کیوں نہیں یہ ہے اعتماد کرتے ہیں؟ ان سے بڑے جو تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان سے چھوٹے تھے کیا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا ان سے چھوٹے تھے کیا؟ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کیا ان سے چھوٹے تھے کیا؟ تو آپ کو نزدیک یہ بڑے بڑے اتنے بڑے شیوخ اتنے سالوں سے یہ تفسیر پڑھا رہا ہے، اتنے سالوں سے یہ حدیث پڑھا رہا ہے، یہ بہت بڑے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یار ان سے جو بڑے تھے ان پر کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ اچھا جب میں مزید جو تھوڑا سا سختی والے پیش کرتا ہوں نا، اعتراض پکڑنے والے، تو پھر کہتا ہے کہ یار یہ والا عقیدہ نہیں ہے میرا۔ میں کہتا ہوں سعید احمد چتوڑی نے یہ بات کی، کہتا نہیں وہ صاحب میں نہیں وہ کرتا، میں نہیں مانتا۔ وہ سعید احمد چتوڑی کے پاس بھی ادھر بھی گیا پڑھنے کے لیے، اس میں بھی گیا تھا۔ تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوال یہ ہوا، پانچواں سوال یہ تھا، کیا تمہارا عقیدہ احمد رضا خان والا ہے؟
یا تمہارا عقیدہ مماتی والا ہے کہ مماتی بھی تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات حاصل ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جسم کو نہیں ہے جو دنیا کے اندر جسم تھا، بلکہ یہ جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جسم بنایا گیا ہے مشک اور عنبر کے ذریعے سے، اور وہ جو ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی روح مبارک اس میں ڈال دی گئی، وہ جسم مثالی ہے، ٹھیک ہے، جسم عنصری اسی کو آپ کہہ دو، وہی والا جسم ہے، اس جسم کو حاصل نہیں ہے۔ یہ آپ کا جسم ویسے ہی کا ویسے محفوظ پڑا ہوا ہے، بس یہ جسم آپ کا ویسے کا ویسے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ کا کیا عقیدہ اس کے بارے میں؟ یہ کون سوال پوچھ رہا ہے بھائی؟ عرب کے علماء پوچھ رہے ہیں، حضرت جواب دے رہے ہیں۔ حضرت جواب دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ عندنا و عند مشائخنا، ہمارے اور ہمارے بزرگوں کا عقیدہ یہ ہے، حضرت الرسالتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حی فی قبرہ شریف، زندہ ہیں اپنی قبر مبارک کے اندر، وحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات دنیاویتن، دنیاوی ہے۔ الفاظ دیکھو، میں ایک لفظ کے بارے میں تھوڑا سا وہ کروں گا، وضاحت کروں گا تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے، نہیں تو یہی المحند ہوگی اور آپ کو اٹھا کر جو ہے بیوقوف بنایا جا رہا ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ یار یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی، پتہ نہیں کیا پڑھایا تھا استاد نے اس ٹائم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات کیا ہے بھائی؟ دنیاوی ہے۔ اس دنیاویہ کا مطلب ہے دنیا والے جسم کو ہے، دنیا والے جسم کو، جو جسم دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس جسم کو آپ نے قبر کے اندر لٹایا ہے، اسی جسم کو کیا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیاویہ کا مطلب ہے گا، سمجھ کے بات کو؟ دنیا والے جسم کو ہے، یار دنیا والے جسم کو ہے۔ سوال ذہن میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر تو انسان جو ہے محتاج تھا کھانے کا، جب انسان زندہ، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے انسان محتاج ہے کس چیز کا بھائی؟ کھانے پینے کا محتاج ہے، ٹھیک ہے بھائی، اور وہ تو مکلف بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جب تک موت نہیں آ جاتی اس وقت تک کیا کرنا ہے آپ نے؟ عبادت کرو۔ اور آپ کہتے ہو کہ حیات ہے دنیا، اس کے اندر جو ہے اسی جسم کو ہے، تو وہی جسم تو زندہ ہے، تو پھر آپ کو جو ہے عبادت بھی کر رہے ہوں گے، آپ کو عبادت کے مکلف بھی ہوں گے، کھانے پینے کے بھی محتاج ہوں گے، تو یہ کیا مطلب دنیاوی ہے؟ یہ کیسے کرتے ہیں؟ پھر کھانا پینا کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو یہ تو اعتراض ایسا ہے جیسے کہ باطل نے اعتراض کیا حیات عیسیٰ کا انکار کرتے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمانوں پر زندہ ہیں تو کھاتے پیتے کہاں سے ہے بھائی؟ اچھا کھاتے پیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ پیشاب کہاں کرتے ہیں؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو بات یہ ہے بھائی، بعض مرتبہ انسان کا یہ جسم جو ہے نا، یہ ہر وقت ہر چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے یہ چند چیزوں کا محتاج ہو جاتا ہے، ورنہ تو بہت سارے دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، بعض مقامات ایسے آ جاتے ہیں جہاں پر یہ انسان کا جسم بھی وہاں پر جو ہے ان چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ گرمی کے دنوں کے اندر آپ کیا کرتے ہو بھائی؟ پانی زیادہ پیتے ہو، سردی آتی ہے تو پانی کم ہو جاتا ہے، کم پیتے ہو نا جی؟ تو عام دنوں کے اندر آپ بتاؤ ایک دن بھوکا رہ سکتے ہو؟ نہیں رہتے، دماغ بار بار تو آپ کا چکرا رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہو کہ یار یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، صبح سے لے کر شام تک 13 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، بالکل آپ جو ہے گھوم رہے ہوتے ہیں، دماغ میں بات بھی نہیں آتی کھانے پینے کی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر اس علاقے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کن چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، آپ دوسرے مری کے اندر چلے جاتے ہو، دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہو، وہاں پر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہوتی۔ کسی جگہ پر آپ کو پنکھے کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے سانس لینے کے لیے، بعض جگہ پر جاتے ہو آپ کو ہوا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس دنیا کے اندر بھی انسان کے جسم کے ساتھ مختلف قسم کے احوال پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا کے اندر انسان جب موجود ہو، یہ دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر جب موجود ہو تو اس وقت انسان ان ضروریات کا محتاج ہے، بشری جو تقاضے ہیں اس چیز کا کیا ہے کہ وہ کھانے کا بھی محتاج ہے، پینے کا بھی محتاج ہے، وہ سونے کا جاگنے کا وہ احوال اس کو پیش آتے ہیں سارے، سمجھ رہے بات کو؟ جب یہاں سے اس دنیا سے جاتا ہے وہ سارے تقاضے اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے، آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا ہے،
اب وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے. بھائی اللہ جس کو جہاں پر جیسا رکھے. میرے کو ایک بات بتاؤ, سوال یہ ہے, جنت کے اندر جب چلے جاؤ گے, اللہ آپ سب کو لے کر جائے مجھ سمیت, ہم سب نے جانا ہی ہے, کلمہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, تو جانا تو ہے ہی. تو اب بتاؤ وہاں پر کھائیں گے پیئیں گے نہیں؟ انشاءاللہ. سب کچھ کھانا پینا ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ, اس میں تو سب کچھ ہوگا جو چاہے گا انسان. اچھا وہ کھائے گا پیے گا, نکلے گا کہاں سے؟ واش روم بنے ہوئے ہوں گے وہاں پر؟ بولو نہیں. کیا ہوگا پھر؟ ایک ڈکار آئے گا, ختم. وہ ہضم, سب کچھ ختم. تو اب یہ سوال کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھاتے پیتے کہاں سے؟ آپ کہہ رہے ہو اس دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے, کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادت جو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا, تو یہ کیا روزہ رکھنے کا حکم ہے, نماز پڑھنے کا حکم ہے, یہ سارے احکام کیسے کرتے ہیں؟ سمجھ گئے بات کو؟ تو اب یہ سوال ہوا, تو ہم نے کہا کہ بھئی نہیں, احوال مقام کے تبدیل ہونے سے, مکان کے تبدیل ہونے سے بعض مرتبہ کیا ہو جاتی ہے, انسان ان چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے بھئی, منزہ. بولو, بے نیاز ہو جاتا ہے, ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا. بہت ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے. جب یہ ساری چیزیں ضروریات تھی انسان کی اس دنیا کے اندر. مجھے ایک بات بتاؤ, ماں کی پیٹ کے اندر بچہ موجود ہوتا ہے, بتاؤ وہ محتاج ہوتا ہے اس وقت؟ پانی اس کو چاہیے, پیاس لگ رہی ہے, اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. ماں کا وہ گندا رحم والا خون جو مہواری کے دنوں میں نکلتا تھا, وہی اس کے لیے بس غذا بنا دیے. وہ اس کی ناف کے ساتھ ناف جڑ گئی ہے, وہیں سے بس جو بھی ہو رہا ہے نشو نما وہیں سے ہو رہی ہے. اس منہ کے ذریعے سے یہاں سے کچھ بھی نہیں جاتا اس کے منہ میں. تو بتاؤ وہاں پر وہ کھانے پینے کا محتاج ہے؟ ماں کے پیٹ میں نہیں ہے جیسے یہاں پر ہے. اچھا چلو دنیا کے اندر انسان آتا ہے, اس کو بخار بھی ہے, اس کو کھانسی بھی ہو رہی ہے, اس کو سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہاں پر جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ موجود ہے, بتاؤ اس کو بخار آتا ہے؟ کبھی بیوی کو لے کے گئے ہو, کبھی کہا بھائی اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو بخار ہو رہا ہے ابھی, اس کے پیٹ میں, بچے کے پیٹ میں درد ہے. بچے کے پیٹ میں درد ہے, کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا. تو پتہ چلا کہ بعض مکان اور بعض مقام ایسے ہوتے ہیں وہاں پر انسان کے احوال وہ مختلف ہوتے ہیں. انسان کے احوال کیا ہوتے ہیں بھائی؟ مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات حاصل ہے اور اسی جسم کو حاصل ہے, جبکہ بریلویوں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں, اے مرزا کہتا ہے اسی جسم کو حاصل ہے, حتیٰ کہ وہ کہتا ہے حتیٰ کہ ازواج مطہرات کو پیش کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شباشی فرماتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی؟ شباشی فرماتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اس طرح کی باتیں نہیں کرو, یہ والی جو ہے نا باتیں, اب ازواج مطہرات کو وہاں سے لے کر آتے ہیں, یہاں پر وہ کر دیتے ہیں. عجیب باتیں یار کر رہے ہو تم لوگ. وہ جتنی بات تھی اتنی مانو, اس سے زیادہ آگے چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, اور جب کہ مماتی حضرات نے یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبر کے اندر آپ کی اس جسم کو حیات حاصل نہیں ہے, بلکہ آپ کو حیات حاصل ہے وہ عالم برزخ کے اندر ہے. آپ کے جسم میں مثالی کا حیات حاصل ہے, اس جسم کو نہیں ہے. ہم افراد اور تفرید کے شکار نہیں ہیں. ہم نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جسم کو حیات حاصل ہے, دنیاویاتن, یہ مطلب ہے اس دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے, دنیاویاتن, دنیا والے جسم کو حاصل ہے, من غیر تکلیف, ہاں بغیر مکلف ہونے کے, بغیر مکلف ہونے کے. وہاں دنیا کے اندر انسان مکلف تھا, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, لیکن قبر کے اندر آپ مکلف ہو نہیں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھتے ہیں. اب یہ جو عمل ہے نماز پڑھنے کا, یہ عمل تکلیفی نہیں ہے, یہ عمل کون سا ہے بھائی؟ تلذذی ہے. یہ انسان کو کیا بھائی؟ لذت حاصل ہو رہی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بھائی؟ لذت حاصل ہو رہی ہوتی ہے. بھائی میں نے کہا او بھائی اکبر تو باہر کیوں کھڑا ہوا یار دھوپ کے اندر؟ کس نے سزا دی ہے؟ کہتا ہے نہیں استاد جی سزا نہیں دی, مجھے مزہ آ رہا ہے دھوپ میں کھڑا ہو کر, مجھے کیا آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے. مزہ آ رہا ہے. اب اکبر کھڑا ہے وہاں پر مزہ لینے کے لیے. امین کو میں کہوں کہ امین باہر جا کھڑا ہو جاؤ, دیر سے آتے ہو روزانہ,
وہاں کھڑے ہو جاؤ. اب امین وہاں کھڑا ہوا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, سالسا والا دیکھ تو نہیں رہا میرے کو, کبھی ادھر دیکھتا ہے, حفظ والا تو نہیں دیکھ رہا میرے کو. اب یہ بھی کھڑا ہے, وہ بھی کھڑا ہے, لیکن اس کے دل میں کبھی بھی خیال نہیں آتا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کھڑا ہے وہ تلذذ حاصل کرنے کے لیے دھوپ کی سکائی حاصل کرنی ہے, سردی کا موسم ہے. یہ جو کھڑا ہے یہ سزا کے طور پر کھڑا ہے. کبھی یہ سالسا والے کو دیکھتا ہے کہ وہ دیکھے گا کہے گا کہ دیکھو میں تخصص والا ہے, باہر کھڑا کیا اس کو ساتھ نے. یہ کبھی حفظ والے کو دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے, میری بے عزتی ہو جائے گی. اب دونوں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ایک کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے, دوسرے کے ساتھ کچھ اور ہے. عمل دونوں کا ایک جیسا نظر آ رہا ہے, لیکن دونوں میں کیا ہے ابھی فرق ہے. تو بن غیر تکلیف, بغیر مکلف ہونے کے, وہی مختصۃ بہ, اور یہ حیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ. ٹھیک ہے بھائی. لا برزخیۃ, یہ برزخی حیات نہیں ہے. آپ کو وہ کہے گا اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ میں نہیں مانتے تم, نبی کی برزخی حیات کے قائل نہیں ہو تم, نبی کی برزخی حیات کو قائل نہیں ہو. ہم کہتے ہیں کہ بھئی آگے بھی تو عبارت پڑھ لے کم از کم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. نماز کے قریب نہیں جانا, قریب نہیں جانا, قرآن منع کر رہا ہے. بھئی آگے بھی پڑھ لے, وانتم سکارا, یہ آگے تو کیوں نہیں پڑھتا. لا برزخیۃ, برزخی حیات نہیں, کما ہیا, جیسے کہ جو حاصل ہے لسائر المؤمنین, تمام ایمان والوں کو بلکہ تمام انسانوں کو, وہ والی حیات حاصل ہے. برزخی جس حیات کا ہم انکار کر رہے ہیں وہ عام انسانوں کو جو حیات حاصل ہے اس کا ہم انکار کر رہے ہیں. کلی حیات کا انکار, برزخی حیات کے قائل انکار, برزخی کے تو ہم قائل ہیں, آگے جیسے کبھی آئے گا. ٹھیک ہے بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, القبر روضۃ من ریاض الجنہ, او حفرۃ من حفر النار, قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک. جب انسان مر جاتا ہے, قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد فرشتے آتے ہیں, اس سے سوال جواب شروع ہوتا ہے. ان سوال جوابوں کا جس نے صحیح جواب دے دیا اس کے لیے جنت سے جو ہے کھڑکی کھول دی جاتی ہے, جنت کو کشادہ کر دیا جاتا ہے, قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے, اور پھر اس کو کہا جاتا ہے سو جا, جیسے کہ پہلی رات کی دلہن سو گئی تھی. تو نے سونے دیا تھا, بے خوف ہو کر سو گئے. تو عرب کیا وہ لوگ پہلے دن سونے دیتے تھے, وہ بیچارے ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ابھی اکبر ابھی جو کچھ کرے گا, ابھی کچھ کرے گا. ابھی دیا قبر کے اندر جب جاتا ہے, قبر اس کے اوپر اتنی سخت کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے جسم کے اعضاء دوسرے کے اندر یوں ایک دوسرے میں گھس جاتے ہیں, اتنی تنگ ہو جاتی ہے. اچھا یہ جو جسم, یہ قبر جو کشادہ ہو جاتی ہے, یہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے؟ یہ جو تانگ ہو جاتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کیا؟ یہ چیزیں ہمارے عقل میں آنے والی چیزیں ہیں, ان پر ایمان ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا ہے آپ کی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو کہہ رہے ہیں جیسے کہ تمام انسانوں کو جو حیات حاصل ہے وہ والی حیات حاصل نہیں ہے. کما نص علیہ العلامہ, جیسا کہ اس پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے اپنے رسالہ انباء الازکیاء بحیات الانبیاء کے اندر. کہاں ہے یار, اٹھا کے دو یہاں سے, رسالہ اٹھا کے دو. نہیں تم اٹھا کے دو. للفتاوی, یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی ہے, الحاوی للفتاوی. ابھی انہوں نے کہا نا کما نصا, جیسا کہ تصریح کی ہے اسی بات کی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے رسالے کے اندر, اور ان کے رسالے کا نام کیا ہے, انباء بولو ازکیاء فی بحیات الانبیاء. یہ اس کے اندر یہ رسالہ موجود ہے, ٹھیک ہے, الحاوی للفتاوی کے اندر, اور اسی کے اندر یہ بات موجود ہے, اس کے اندر یہ رسالہ موجود ہے. ہم کہہ دیتے ہیں کہ دیکھ لینا اس میں کہ یہ رسالہ موجود ہے, تو 2-3 سالوں سے تو ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ بھی دیکھ لینا, تو میں خیال میں دیکھتے نہیں ہیں, پھر کوئی نشان بھی نہیں لگاتے کہ بھی دیکھا تو ہے کم از کم کس صفحے پر یہ آ رہا ہے. تو یہ صفحہ نمبر ہے اس کا 554 پہ یہ رسالہ شروع ہو رہا ہے, صفحہ نمبر 554 پر. چلو دیکھ لیتے ہیں ہم 554 554 یہ
جی کیا لگا ہوا ہے؟ نظر آ رہا آپ کو؟ ہاں جی انباء الازکیاء بحیات الانبیاء، ٹھیک ہے؟ تو یہی چیز علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کما نص علیہ بعلامہ، جیسے کہ تصریح کی ہے اسی بات کی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ کس کے اندر؟ انباء الازکیاء بحیات الانبیاء کے اندر، اور اس کے اندر علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ کس کا قول نقل کیا ہے؟ ہاں، اور وہ علامہ تقی الدین سبکی نے کہاں پر لکھا ہے بھائی؟ وہ کل آپ کو کتاب دی تھی میں نے یہاں پر، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، اس کے اندر انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے مستقل ایک عنوان قائم کیا ہے اسی کا حیات نبی کے بارے میں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ حیات الانبیاء کے بارے میں اس کے اندر بحث کیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے وہی قول وہاں سے نقل کر کے اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا، اور پھر علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بھی حوالہ دے دیا اور کہا کہ انہوں نے لکھا ہے کس کے؟ شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ کیا لکھا انہوں نے لکھا ہے حیث قال شیخ تقی الدین سبکی حیات الانبیاء، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ حیات الانبیاء والشہداء فی القبر، انبیاء اور شہداء کی حیات قبر کے اندر کا حیاتہم فی الدنیا، ایسی ہی ہے جیسے کہ دنیا میں تھی۔ ان کی حیات کون سی ہے بھئی؟ فی الدنیا، کون سی ہے بھئی؟ یہ اپنی دلیل کا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت نے اوپر کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات حاصل ہے اپنے قبر کے اندر، کون سی؟ دنیاویون، کون سی بھئی؟ اب اسی بات کی دلیل کی تم دنیا میں اکیلے شخص ہو جو اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہو؟ تو حضرت کہتے ہیں نہیں جی، یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے۔ کس کے حوالے سے لکھی ہے؟ تقی الدین سبکی کے حوالے سے لکھی ہے۔ دیکھو دو بڑے بڑے حضرات، علم کے سمندر، پہاڑ، وہ لوگ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ حیاتہم، ان کی حیات ایسی ہے، حیات الانبیاء، انبیاء اور شہداء کی حیات فی القبری، کس کے اندر بھئی؟ قبر کے اندر ایسی ہے کہ حیاتہم فی الدنیا، جیسے کہ ان کو دنیا کے اندر حیات تھی، جیسے ان کو دنیا کے اندر حیات تھی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے دلیل کیا پیش کی اس پر؟ انہوں نے کہا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا قبر کے اندر یہ دلیل ہے، انبیاء علیہ السلام کی حیات دنیا میں والی ہے، کیسے دلیل ہے؟ کہتے ہیں یہ نماز پڑھنا یہ تقاضا کرتا ہے ایک ایسے جسم کا جو کہ حیان کیا ہو بھئی؟ زندہ ہو، ٹھیک ہے بھئی؟ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلا حضرت نے یہ کیا کیا بھی؟ استدلال کیا ہے تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی استدلال کو ذکر کیا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کو اور شہداء کو جو حیات قبر کے اندر حاصل ہے وہ ان کے اسی جسم کو ہے، ان کے اسی جسم کو ہے۔ لہذا ہمارا یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کو بھی حیات ہے اور اسی جسم کو ہے، یہ کوئی نیا قول دنیا کے اندر ہمارا اکیلا کا قول نہیں ہے، ہم سے پہلے بڑے بڑے حضرات کہے گئے آ رہے ہیں، صحیح ہے؟ ہاں، یہ اہل سنت والجماعت کے بڑے حضرات میں سے یہ لوگ، وہ لوگ یہ لکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایسے جسم کا جو کہ زندہ ہو، الی آخر ما قال، یہ ان کو بات کا خلاصہ ہے۔ فثبت بہذا، لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان حیاتہ دنیاویۃ، کہ حضور علیہ السلام کو حیات ہے دنیاوی ہے۔ دنیاوی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا والے جسم کو ہے۔ برزخیۃ، برزخی ہے۔ کہے گے یار عجیب بات ہے، پیچھے کہ تو لا برزخیہ، یہاں کہ تو برزخیہ، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا پیچھے جو کہا تھا لا برزخیہ، اس سے آگے پوری عبارت بھی پڑھنی تھی نا، پھر بات سمجھ میں آتی۔ یہاں برزخیہ کہہ رہے ہیں بھئی دنیاوی ہے، لیکن ہے کہاں پر؟ عالم برزخ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، انسان کو موت آئی نا، موت کے بعد کا جو عالم ہے نا، یہ کیا ہے بھئی؟ برزخ ہے۔ چاہے انسان قبر میں ہو یا نہ ہو، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھئی؟ صرف قبر کے گڑھے کو برزخی زندگی نہیں کہتے، جو قبر میں چلے گیا اس کو برزخ بولیں گے نا، بلکہ مرنے کے بعد بس جو زندگی شروع ہو چکی ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک
اب یہ انسان کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ اس قبر میں ہو چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، یہ اصطلاح اس لیے قائم کی کہ بعض حضرات جو قائل تھے اس بات کے کہ قبر کے اندر جو ہو وہ تو برزخ کے اندر ہے اور جو قبر میں نہیں ہے وہ جو ہے برزخ میں نہیں ہے، تو کہا کہ نہیں جی، تو اصل یہ قبر جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی قبر ہو، قبر کسی بھی صورت میں ہو اور کہیں پر بھی کسی چیز کی بھی بن جائے۔ ایک آدمی جو ہے سمندر کے اندر ڈوبا اور اس کو مچھلی کھا گئی، اب مچھلی کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے، یہ بھی عالم برزخ کے اندر ہے۔ ایک آدمی جو ہے پہاڑ پر چڑھا، وہاں سے گرا، وہیں پر جو ہے مر گیا، چیل، کوے، کبوتر، یہ سارے جانور آئے اس کو کھا پی کے ختم کر گئے، اس کو تو قبر نہیں ملی کہیں پر، جانور اس کو کھا گئے ہیں، تو جانوروں کا پیٹ وہی اس کی قبر ہے۔ سمجھ کا بات کو، موت کے بعد کی زندگی چاہے وہ انسان کہیں پر بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہے تو اسی جسم کو، لیکن کہاں پر ہے بھائی؟ عالم برزخ میں ہے۔ اور عالم برزخ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو کہ کھاتے کس، اب یہی تو وجہ ہے کہ وہ سید احمد چتروڑی نے جو گستاخی کی تھی، کیا کہا تھا اس نے معاذ اللہ، اس نے کہا کہ آؤ چلے ابھی چلتے ہیں قبر کو کھولتے ہیں اور میں جو ہے چٹکی لگاؤں گا، پتہ چل جائے گا نبی زندہ ہے یا نہیں۔ سمجھ رہا بات کو؟ یہ گستاخی اس نے اسی وجہ سے کی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جس طرح دنیا کے اندر آپ سلام چلتے پھرتے یہ کرتے، قبر کے اندر بھی اس طریقے سے کرتے ہوں گے۔ نہ بابو، اس کی بات سمجھ میں ہمیں نہیں آئے گی، ہماری عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، اس کو صرف جو ہے ماننا ہے۔ بھئی اللہ ہے، کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اب یہ سوال شروع ہو جائے، بھئی اللہ موجود ہے تو کہاں پر موجود ہے؟ اب کچھ کہیں گے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے عرش پر مستوی ہو گیا ہے، عرش پر ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا ہے ہم نے، اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن کیسے ہے؟ کما یلیق بشانہ، ہمارے عقل میں اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی ذات، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہماری جو عقل ہے یہ محدود ہے، غیر محدود چیز کے اندر نہیں آ سکتی، ہم اس کو عقل کے ذریعے سے ہم یہ کہیں گے اللہ عرش پر مستوی ہوا، ایک عقیدہ۔ نمبر 2، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تمہارے ساتھ اللہ موجود ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو، دوسرا عقیدہ۔ تیسرا عقیدہ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے۔ اب یہ 3 عقیدے ہمیں رکھنے ہیں، عرش پر مستوی بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمارے اتنا قریب بھی ہے۔ اب یہ کیسے ہے یہ ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ ہماری عقل چھوٹی سی ہے، اتنا سا دماغ ہے، اس کے اندر اللہ کی ذات کیسے آ سکتی ہے؟ سمجھ گا بات کو؟ بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات ہے، دنیاوی ہے، مطلب دنیا والے جسم کو ہے، برزخیت، عالم برزخ کے اندر ہے، لکونہا فی عالم برزخی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عالم برزخ میں ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، تو یہ بہرحال یہ عقیدہ ہمارا واضح ہو گیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے قائل ہیں اور اسی جسم کی حیات کے قائل ہیں، کوئی الگ سے دوسرے جسم کی حیات کے قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اب اس پر آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے، صفدر خان صاحب، ٹھیک ہے؟ سوائے موتا ہے دوسری کتاب، مقام حیات ہے مولانا خالد، ڈاکٹر خالد محمود صاحب کیے گی، ٹھیک ہے بھائی؟ یار صرف حیات الانبیاء یا عام اموات کے بارے میں بھی مکمل بحث کرو، حیات الانبیاء میں کریں گے انشاءاللہ۔ چلو مناظرہ ڈاؤن لوڈ کر لو، مناظرہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟